تشریف رکھیے. خدا بھی سوسی کے بابرکت اور زندہ میں ہم سب کی سلامتی ہو. کلام کرنے سے پہلے معذرت ہے کہ زیادہ کہا جاتا ہے جی ایسی کہ اتھی ہے گیا تے کلام انہوں نے سناؤ, انہوں نے کہا جا کے سنائی ہے, لیکن جو کلام کرنا وہ تو ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے. وہ میرے لیے آپ کے لیے ہے نہیں ہے, ہم کامل ہے نہیں ہے, ضرورت ہے نہیں ہے, کلام نے تو ہونا ہی ہوتا ہے. سو میں اس بات کو آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹیچر کو بچوں کے فیل ہونے کی ٹیچر کو دکھ زیادہ ہے کہ والدین کو دکھ زیادہ ہے. ٹیچر کو دکھ زیادہ ہے. تو میرا دکھ شاید آپ نہیں سمجھ سکتے. میں جب دیکھتا ہوں نا پریکٹیکلی طور پر تو خدا کا شکر ہے لوگ آ رہے ہیں شام کی بات پہ, جو شام کی بات پہ آتے رہے مزہ نہیں آ رہا. لوگ ہیں جو رائٹ ٹائم آنے رہے اور مزہ آ جاتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے مزہ آنے کا کہ لوگ 6:30 بجے 6:35 کے آنے ٹھاک آ کے چرچے جننے لوگ آ رہے ہیں وہ فرسٹ کلاس طریقے نہ اور بہترین طریقے نہ خدا کی عبادت اسی کرنے پہ, اور اس وقت میں جڑا سارے کی ضرورت ہے اسی انہوں نبھا رہے ہیں, ان کی یاد اسی منا رہے ہیں. ہاللیلویا. سو یہاں پہ بھی میں اس بات کو آپ کے دل میں رکھنا چاہتا ہوں اسی دکھ کے ساتھ کہ ارکالی طرح میرے ساتھ استشن کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 10 آیت کو دیکھیں گے. 5 باب کی 10 آیت کو دیکھیں گے. نکالیے استشن کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 10 آیت. اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. تعداد کتنی ہے؟ ہزاروں میں. یہ ہے دکھ کی بات. تعداد کتنی ہے؟ لوگ کتنے ہیں؟ اربوں کے حساب سے, کروڑوں کے حساب سے. لیکن یہاں پہ تعداد جو خداوند کی حضوری میں ہے, خداوند کی نظر میں ہے, وہ کتنی ہے؟ ہزاروں میں. یہ ہے دکھ سے. لوگ کہتے ہیں مجھے کلام تو نہ جا کر بجٹ آئی ہوتے میری پوری چاڑا پہ نہیں کرو یہ بھی چھوڑ بڑے کرو یہ کلام نہ جا یہ چلے جاؤں گے. پھر میری ذمہ داری ہے, مجھے دکھ ہے, خدا نے آپ کو میری ذمہ داری میں دے رکھا. کوئی تماشا نہیں ہے, یہ ذمہ داری کوئی تماشا نہیں ہے. چرچ کے بعد جو نہیں آتے ان کے گھروں میں جاتے ہیں بھی کی وجہ ہے گی جانتی ضرورت میری ذمہ داری ہے. تعداد چیک کر لیں, پھر چیک کر لیں کہ واقعی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. لکھا ہے کہ اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں. کتنے محبت کرنے والے؟ لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں نہیں, ہزاروں میں. تو پھر کیا کیا؟ تو دیکھیں ذرا مسئلہ آگے نکلے گا. لوکا 13 باب کو دیکھیں. لوکا 13 باب اور اس کی 22 آیت کو دیکھیں. 22 آیت کو دیکھیں. لکھا ہے اور کسی شخص نے اسے پوچھا اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا جا فشانی کرو, تنگ دروازے سے داخل ہو, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے. بتھیرے, اب بتھیرے میں کتنے لوگ آ گئے؟ وہی ہزاروں میں آ. تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا دکھ جو ہے وہ خادمہ ہی کو ہے جو روز کلام دیتے ہیں. اس کی کوشش ہے کہ لوگ جو ہے وہ خداوند کے پاس جو ہے وہ آ جائیں.
یہاں پہ ہم نے دیکھا اسرائیل کے لیے، دیکھو اسرائیل کے لیے خدا ان کو کیا پریشانی تھی، وہاں سے نکالا، اس نے نکالا اور 40 سال تک ان کو آسمان کا من کھلاتا رہا، آسمانی خوراک کھلاتا رہا، لیکن وہ پھر بھی اپنی جگہ سے، میں بھی اپنی جگہ تو کبھی نہ ہلا گا، وہ اپنی جگہ تو نہیں ہلے، وہ نہ پہلے ہی یاد رکھے ہیں انہیں کہ وہی کام چنگا ہے۔ پھر ہوا کیا، ان میں سے 2 لوگ، پرانے لوگوں میں سے 2، باقی سارے کرنا کیا ہے، کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں آ جائیں۔ کتنا نکالے، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے مسئلے کی طرح، فلپیوں کو نکالیں، فلپیوں کی کتاب کے خط کو دیکھیں ذرا، 2 آپ کو پڑھیں گے ہم، اور ذرا غور سے سنا۔ اچھا خدا کا شکر ہے کہ سارے کلام سنانے والے ہیں، پڑھنے والے صحیح سمجھدار ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اس چرچ میں اس کے لیے میں خدا ان کا شکر ہے۔ یہ بھی کہتا ہے میرے نہ کیا کریں ساڑھے چرچ سارے جب میں کہنا سارے چہرے نے، لیکن میں اپنے فقر میں گل کر رہا ہوں، خدا ان کا شکر سارے لوگ، خدا کا شکر ہے کہ سارے پڑھے گے، سب پڑھیں گے خدا۔ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کے دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے تو یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے بیجا فقر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروغنے سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں، ہر ایک اپنے حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے حوال پر بھی نظر رکھیں۔ اب خدا یسوع مسیح کو جس کی ہم منادی کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے بارے میں چیک کرتے ہیں کہ اس نے کن کے حوال پر نظر رکھی، اپنے حوال پر نظر رکھی نہیں، اس نے میرے اور آپ کے حوال پر نظر رکھی کہ ان کے لیے نجات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مجھے روزے رکھنے پڑیں گے، دنیا میں جانا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، اپنی ازمائش کے لیے مجھے بوجھ کرنا پڑے گا، جسمانی جسم کو جو ہے وہ قوت کے لیے مجھے روزے رکھنے پڑیں گے، تکلیف سہنے کی پڑے گی، سلیپ پر چڑھنا پڑے گا، لہو بہانا پڑے گا، تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے گناہوں سے نجات پائیں۔ پریشانی کس کو ہے؟ سار کو، جس کو بھیجا گیا اس کو پریشانی کس کی؟ لوگوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ تعداد ہزاروں میں نظر آ رہی ہے، لاکھوں میں تعداد نہیں نظر آ رہی، تعداد ہزاروں میں نظر آ رہی ہے، اور اس لیے خدا یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ یہاں پہ آئے اور آ کر جو ہے وہ دنیا کے لیے نجات کا بندوبست کر سکے، اور پھر اس نے اس کے ساتھ کہا کہ جتنے نے مجھے قبول کیا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ لفظ اگر ہم سوچیں تو یہ لفظ بھی جو ہے یہ کم لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، جتنوں نے مجھے قبول کیا، اور مطلب انہیں بھی اعتراف کی نہیں ہے، جتنوں نے مجھے قبول کیا میں نے ان کو خدا کے خدمت بننے کا، اور یہ الفاظ اگر دیکھے تو شاید دکھ بھی نظر آتا کہ جتنے نے مجھے قبول کیا میں نے ان کو خدا کے خدمت بننے کا جو ہے میں نے حق بخشا ہے ان کو، لیکن جتنوں نے۔ ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اس کو قبول کیا ہے تو پھر میرے اور آپ کی اس کے لیے ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم کچھ وقت جو ہے جو لوگ نہیں دیتے وہ کچھ وقت لوگوں خدا کو دے،
تاکہ اپنی برسوں کو، میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ اس سے خدا کو جو فائدہ ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پیدا ہونے سے مرنے تک اور مرنے کے بعد تک جو ہے وہ فائدہ سارا ہمارا ہی ہے، وہ فائدہ ہمارا ہی ہے۔ دنیا میں رہتے ہیں تو پترس نے کہا کہ پتہ ہے خداوند ہم نے سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے کر لیے، ہم تیرے پیچھے آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اب یہ وہ بات جو میں نے پہلے بتائی ہے، وہاں خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں آپ کو کیا ملے گا جی؟ سارے تہاڈا ہے۔ ہاللیلویا، 100 گنا سارے تہاڈا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم دینے والے کے ساتھ اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں، سب کچھ تہاڈا ہے۔ اور آخر میں کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہے؟ ہاللیلویا، ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن ہم لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں لوگ جو خدا سے جدا ہے، کیا کیوں کلام کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کلام مقدس میں لکھا ہے تم کلام مقدس میں ڈھونڈتے ہو، کوشش کرتے نہیں ہو۔ جیسے لکھا ہے کہ وہ تنگ دروازے میں سے گزرنے کی کوشش کرو۔ لوگ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم کلام مقدس میں ڈھونڈتے ہو کہ اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ ہاللیلویا، اس میں زندگی ہے۔ اس نے کہا تم کلام مقدس میں ڈھونڈتے ہو کہ اس میں زندگی ہے، لیکن پھر بھی تم میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے جو پریشان، یہ ہے پریشان کہ ہم روز روز کلام کو دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کرتے ہیں، جو بھی کلام دیتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں میرے اور آپ کے درمیان رکھتا ہے اور موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم پھر بھی میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ تصدیق ہے، یہ تصدیق ہے، اور یہ تصدیق حقیقت ہے کیونکہ خدا یسوع مسیح تصدیق کر رہے ہیں کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، پڑھ دے رہے 10 دن پڑھ بیٹھے جی، لیکن پھر بھی تم میرے پاس دل سے ایک آنا ہے، ایک دل سے آنا ہے، تم میرے پاس دل سے آنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے میرے اور آپ کی اصل پرابلم، اور یہ پرابلم خدا کو بھی کھائے جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کلام مقدس میں کہا ہے کیا خداوند جتنے لوگ تم نے مجھے دیے ہیں، اے خداوند ہے باپ، جو لوگ تم نے مجھے دیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان میں سے کوئی بھی ایک بھی نہ کھو دوں۔ دیکھو کتنی ہے جو میں بات کر رہا وہی جلد میرے رام کا خداوند رکھتا ہے، خداوند یسوع مسیح رکھتا ہے، جو میرے رام کے لیے اپنی جان کا فدیہ دینے کے لیے آیا ہے تاکہ ہم نجات پائیں اور اس کی قربت پہ 100 کے 100 لوگ اس کے بارے میں چلے جائیں۔ وہ اپنے بارے میں تمام بھیڑوں کو جو اس نے دنیا میں بھیجی ہے، جو اس کے نام سے کلاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ سارے لوگ میرے بھیڑ خانہ میں مکمل ہو تاکہ میرا خدا، میرا باپ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میری اس کارکردگی پر خوش ہو جائے۔ ہاللیلویا، وہ باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے پیار کا فدیہ دے باپ کو خوش کرنے کے لیے اور ہمیں بچانے کے لیے، لیکن پھر بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ کتنی درد کی بات ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو لیکن پھر بھی تم میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ یہ افسوس ہے نا، دکھ ہے نا، گھرانا میں دکھ پاوے نہ اگر ایک جی چھاڑ کے دوجے آئے ہو انہوں نے پاوے دکھ، لیکن من دکھ ہے اور باپ کو بھی دکھ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھیڑ خانہ سے ایک بھی بھیڑ جو ہے وہ باہر نہ چلی جائے، میرے بھیڑ خانہ میں رہے کیونکہ میں اس کا ذمہ دار بنا ہوں۔
میں نے اس کے لیے جان دی ہے، میں نے اس کے لیے مار کھائی ہے، اور اگر میرا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی بھیڑ میرے بھیڑ والے سے باہر رہ گئی تو پھر میری خوشی پوری نہیں ہوگی۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو اور میرے خدا یسوع مسیح کو ایک ہی خوشی ہے کہ ہم اس کی بھیڑ خانہ میں مکمل، جتنے ہم اس میں ہیں تو مکمل اس کی بھیڑ خانہ میں، اور وہ ہم میں چلتا پھرتا نظر ہے، ہم اس کے تخت کے پاس ہوں اور وہ ہمارے درمیان ہو، وہ ہمارے درمیان، اس کا خیمہ ہمارے درمیان ہو، اور وہ ہم میں سکونت کرے اور ہم اس کے ساتھ ہیں رہ سکیں، جیسا اس نے دنیا میں آ کر اپنے ساتھ لوگوں کو رکھا، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ آسمان پر بھی میرے ساتھ یہ لوگ سکونت کریں اور میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ویسے ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع مسیح کا تھا۔ اس کا مزاج کیا تھا؟ اس نے اپنے باپ سے علیحدگی کا ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا ہے باپ، میں ہر وہ بات کہتا ہوں جو تو مجھے کہتا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے، اور یہاں کہتے کہ ویسے ہی مزاج رکھو، ہمارے مزاج کیا خدا یسوع مسیح کا ہے؟ کیا ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو سوچتے ہیں، یہ تکلیف اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہم انہی دلوں کو اس کی یاد کے لیے اس کے گھر میں آئے، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی یاد کو بنائیں کہ آپ آپ ہے خدا مجھے تو نے میرے سے اپنی جان کا فکر کیا، میں جانچوں دیکھوں تیری شکر گزاری کروں کہ تو نے میرے لیے مار کھائی، کوڑے کھائے۔ میں اس بات کو یاد کرنے کے لیے ان دنوں میں میں تیرے گھر میں آتا ہوں۔ تنگ دروازے سے گزر کر یہاں پہ آنا پڑے گا۔ تنگ دروازہ کیا ہے؟ دنیا کے کاموں کو چھوڑنا میرے اور آپ کے لیے تنگ دروازہ ہے، کیونکہ ہمارا 99% جو پیار ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے، اور اقرام کہتا ہے جو جسمانی ہے وہ ہمیشہ جسمانی خواہشوں میں اور جسم کی ضرورتوں کے مطابق ہی سوچتے رہتے ہیں۔ چیک کریں لوگ کتنے جسمانی ہیں ابھی تک، وہ جسمانی لوگ ہیں جو اپنے خداوند کو اہمیت نہیں دیتے۔ عزیزوں، گھر کا ابھی کوئی خاص عزیز خدا نہ کرے دنیا سے لے کر جائے تو شاید ہماری محبت کے مطابق ہمارا رونا ختم نہ ہو، لیکن اس نے جس سے ہمیں آسمانی مقاموں کے لیے اپنے فردوس پہ، اپنے نئے آسمان پر لے جانے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اور میرے اور آپ کے سامنے اس نے مار کھائی، کوڑے کھائے، منہ میں ٹکوایا، کیل ٹکوائے، ہر طرح کی اذیت کو سہا، اس کے لیے میرے اور آپ کے درمیان کیا درد ہے۔ چیک کرے ذرا کیا درد ہے؟ کوئی درد ہے؟ نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں آتے ان کو کوئی درد نہیں ہے، ان کو کوئی درد نہیں۔ خدا نے میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ خدا بذات خود باپ ہونے کے ناطے سے بیٹے میں ہو کر جسم دیا، اور وہ میرے اور آپ کے درمیان آیا۔ چیک کریں یوحنا کی انجیل 13 باب کو، جب چیک کریں گے اس کو، یوحنا کی انجیل 13 باب کو، اس کو کنفرم کریں گے۔ کہتا جو میری قدر نہیں کرتا وہ میرے باپ کی قدر، یعنی ایک لیول ہے، ایک لیول ہے، اور یہاں پہ وہ لیول ہمیں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک طرح تیرا کی تیرا دیکھیں، تیرا کی تیرا کو دیکھیں۔ ہاں، تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو،
तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कौन है? बाप को कह रहा है तुम मुझे खुदावंद, यानी एक लेवल है, वो बाप है, वो खुदावंद है जो मेरे और आपके दरमियान आया, वो खुदावंद है, वो जिसने लेकर मुजस्सिम होकर कलाम में हमारे दरमियान आया और असल में बाप के नाते से उसने तकलीफ मेरे और आपके लिए। और आगे लिखा है बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, तुम मुझे खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, यानी मतलब ठीक कहते थे, तुझे ठीक कहते थे मैंने। क्यों? क्योंकि मैं हूं। और यही बात है खुदावंद ने अपने नाम में जाहिर किया कि मैं जो हूं तो, और यही लफ्ज खुदावंद से बोल, हाँ मैं हूं। कौन? खुदा, जो आपके दरमियान एक बदल लेकर आया ताकि आपको बाप होने के लाते थे, वो बाप जो यीशु ने सिखाया कि तुम कहो ऐ मेरे बाप। उस बाप ने मेरे और आपके लिए अपने आप को जिस्म लेकर मेरे और आपके दरमियान आया और सब जान का फिदिया मेरे और आपके लिए। यह बाप की मोहब्बत। जरूरत इस बात की बारहा यही है कि हम अपनी मोहब्बतों को जाहिर करें। हमारी मोहब्बत क्या है? देखे जरा खरूज तेरा बाप को देखेगा, 3 बाप को देखेगा, खरूज 3 बाप की तरफ चलते हो। तीन बाप की 14 आयत में लिखा है, 3 बाप की 14 आयत में लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा हाँ मैं जो हूं सो मैं हूं। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, यीशु कह रहा है और इधर बाप कह रहा है, यानी लेवल एक ही है। कौन है? खुदा है जिसने जिस्म लिया और मेरे और आपके दरमियान आकर उसने मेरे और आपके लिए दुख सहे। मेरे और आपका क्या लेवल है? हम इस बात को चेक करेंगे कि मेरे और आपका इस पे क्या फिर लेवल है। हम क्या कर रहे हैं? हम किस खुदा की किस मोहब्बत से अपने खुदा को जान रहे हैं? मेरे और आपके अंदर मोहब्बत, मेरा जो मजाज जो है, क्या वो खुदा मुझे सुनती का है? मैं सुनता बहुत से लोगों से, मैं बड़ी बातों को सुनता, बहुत खुदा का शुक्र है। लोग कहते हैं खुदावंद का शुक्र है, मैं ऐस बड़े हाथ से तो बच गया, मैं निकल गया, खुदा ने मैंने बड़ा हाथ दे के बचाया। कितनी देर तक? जितनी देर तक उन्हें बचा लिया, बस फारग मुड़ के तू फारग है, तू बचा लिया हूं, तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा, तो ऐ जहाज उसने बचा लिया, मैं ठीक हो गया। नहीं, उसे क्यों बचाया है समझने की ये बात है कि उसने क्यों बचाया है, उसको आपकी जरूरत है। हालेलुया, कितनी बड़ी मोहब्बत है खुदा। उसने आप कोई किसी को अगर कोई बचाता है, पास कराता है, नौकरी में लगाता है, काम कराता है, रुपया पैसा देता है, तो वो उस बंदे की, करने वाले की जरूरत होती है। और यहाँ पे खुदावंद की आपको जरूरत है, इसलिए वो आपके हर साथ से वो बचाता है, ताकि ये बंदा अब जरूर मेरे नाल चलेगा, लेकिन वो जरूर कट ही देता है, वो फिर गुरूर आ जाता है, जरूर कट देता तो गुरूर च बढ़ जाता है, ठीक हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे समझते खुदा को जैसे कोई राई गिर है, तूने ठा लिया मनु, आप चला गया है तो मैं अपने घर चला गया। राई गिर खुदा को समझा हुआ है। खुदा को आपकी जरूरत है, जानते जरा। इसलिए जबीद ने जोर दिता सैयद मिर्जे ने कि जिसके कान हो, ਕੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿन दूसर है, ਕੰਨ 2 ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੰਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਕੰਨ 2 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰਫਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਧਰ ਆਂਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਗ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ। हाँ खुदावंद ने तो अच्छा किया कि ऐनक लानी, टंगी भी लानी नहीं, और भी बड़े फायदे कान ने, लेकिन बाल हमारे निकल जाते, समझ में नहीं आती।
ہائے خدا رائے گی نہیں ہے بھائی. خدا آپ کا باپ ہے جسے آپ روز دیہڑی سے 10 منٹ کہنے اے ہمارے باپ ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. روز کہنے اے ہمارے باپ ہم تیرے ساتھ نہیں چلیں گے. پتہ نہیں دیہڑی کے میرے کیا چلتے تھے. عزیزو جب ہم اے ہمارے باپ کہتے ہیں تو وہ کہتا میری فرما بداری کدھر گئی. اگر تم مجھے باپ کہتے ہو تو میری فرما بداری میری تعظیم کدھر گئی چلی, کدھر گئی چلی. اگر میرے اور آپ کے بچوں کا گھر میں یہی رویہ ہو تو آپ کتنے تنگ پڑ دیں. کیا خدا آپ سے تنگ نہیں جب ہم باپ کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ ساڈے کو وقت نہیں ہے گا, ابا ساڈے کو وقت نہیں گا, آپ بھی گلاس چ پانی پا کے پی لا جی پینا ہے, میرے کو نہیں بولتے. خدا کا پیار لامحدود پیار ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں وقت دیتا ہے تاکہ ہم آخری ایام تک ہم توبہ کر لیں, اپنی باتوں سے ان سے جو اس کو پسند نہیں اس میں سے نکل جائے تاکہ ہم اس کے بھیڑ خانہ میں داخل ہونے والے جو ہے وہ بن سکیں. یہ اس کی ضرورت ہے, یہ اس کا پیار ہے, اور یہ اس کی خواہش ہے کہ ساری بھیڑیں میرے بھیڑ خانہ میں. یہ اس کی خواہش ہے. کتنے تھوڑے سے آگے چلیں گے ہوگا. لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا ہی تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. کیا ہم اپنے آپ کو اس کے لیے خالی کرنے کے لیے دنیا سے نکلنے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہے تو خدا کا شکر ہے, اگر نہیں ہے تو یہ دکھ کی بات ہے جو خدا کا بندہ اپنے کلام مقدس میں لکھ رہا ہے کہ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ تاکہ وہ میرے اور آپ کے دکھوں کو جان کر میرے اور آپ کے لیے خلاصی کا بندوبست کر. کیا ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے خلاصی کا بندوبست کرنے کے لیے انسانوں کے مشابہ ہو گیا تاکہ ہم بچ جائیں, ہم بچ جائیں. وہ خدا ہے, وہ ہمیں بچانا ہے, وہ ہمیں بچانا چاہے تاکہ ہم بچ جائیں. وہ ہمیں بچانا چاہے. ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والے بات ہیں, اور ہمیشہ کی زندگی اس نے لکھا کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ میرے پاس ہے. جو کوئی میرے پاس نہیں آتا وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا. تو پھر بھی تم میرے پاس آنا نہیں چاہتے, جبکہ اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے بغیر کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری سمجھ جو ہے شیطان اور دنیا بند کر دیتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں, خیر ہے, چلے چلیں گے, اگلا اتوار بھی آنا ہے, تمہیں نہیں پتا اگلا اتوار آنا ہے کہ نہیں آنا, نہیں پتا. توبہ کا وقت آپ کے پاس میرے پاس نہیں ہے. ہماری ہر وقت ہر زبان سے صرف ایک ہی لفظ ہو, خداوند تیرے رحم کو مانگتا ہوں, میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. شباز ضروری ہے. لکھا ہے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, اور یہاں تک فرما بردار رہا. کیا رہا؟
चेक करें ذرا, इस लफ्ज को चेक करें। कौन फर्माबरदार रहा? हम फर्माबरदार कैसे? हम में से जो लोग नहीं थे वो फर्माबरदार थे। चेक करें ज़रा, यही दुख की बात। हजारों में लोग नजर आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो दाखिल होंगे, हजारों में लोग, लाखों करोड़ों में से हजार लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। और यही खुदा भी यीशु मसीह को दुख है कि मेरी जान देने का क्या फायदा कि लोग अभी भी हजारों में नजर आ रहे हैं, लाखों में नहीं, अरबों में नहीं, अभी भी हजारों लोग आते हैं लेकिन दिल से प्यार नहीं करते। फिर भी दिल से प्यार नहीं, दिल से प्यार का मकसद होता है कि खुदा के हर काम में शाना बिशाना इसके साथ चलना। और इसके नाम को जब हम कहते हैं ऐ खुदा मैं घटूं और तू बढ़ता चला जा, जैसे बड़े बड़े झूठ मारते, ऐसे करते नहीं है। मैं घटूं और तू बढ़, ऐसी घटने तैयार ही नहीं करनी। क्या ही शर्म है ना, खाली मैं घटूं और तू बढ़ता जा, कैसे बढ़ेगा बिल्कुल? आपके पास से बहुत सी चीजों की जरूरत है जिसके वसीला से वो बढ़ेगा, उसका नाम बढ़ेगा, उसकी अंजीर की बुनियादी बढ़ेगी और उसके नाम को जलाल मिलेगा। आपके पास बहुत से काम है जिसके वसीला से उस काम को बढ़ने की जरूरत है। अगर उसने अपने बाप के हुक्म की ताबेदारी की है तो देख ले कि उसके पास क्या है। आगे चलते हैं। अगर मैं और आप भी उसको लेना चाहते हैं तो उसने कहा कि अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे आ जाए। अपने दुनिया के दुखों से निकालते, ये दुख है जब उसको दुनिया नहीं छोड़ते तो ये हम अपनी स्लीब नहीं उठाते। जब हम दुनिया से लेने नहीं होते, अपने रुपए पैसे लेने नहीं होते तो हम अपनी स्लीब को नहीं उठाते। हमारी स्लीब क्या है? हमारी स्लीब जो है वो दुनिया से अलहदगी है जो हमें अलहदा नहीं होने देती, वो है अलग। जब हम दुनिया से अलहदगी करेंगे खुदा के वक्त में, खुदा के पास आने के लिए दुनिया को अपने पौधे ठोकर मारेंगे। चल अब मैं अपने खुदावंद के घर में जा रहा हूं, तू चल जो भी है, अब मैं तेरा दुनिया का काम नहीं, अब मेरे खुदावंद का वक्त है। सबसे पहला जो दर्जा है वो मेरे खुदावंद यीशु मसीह नसी के लिए है। तो फिर शरीर शर्मिंदा होगा और इसके साथ क्या होगा? देखिए आगे बढ़े। इस बात से खुदा ने भी उसे बहुत क्या किया? सर बुलंद किया। इसलिए खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया क्योंकि वो अपने बाप का फर्मा बरदार था, क्योंकि वो अपने बाप का फर्मा बरदार था, इसलिए उसको सर बुलंद किया गया। अगर मैं और आप भी बाप के फर्मा बरदार हैं तो हमें भी वही मकाम मिलेगा, क्योंकि इसका वादा मेरे और आपके लिए कलाम मुकद्दस में है। उसने कहा जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ होगे। यह है वादा उन लोगों के लिए जो फर्मा बरदार हैं, सबके लिए नहीं। मैं सबके लिए हाथ नहीं करता, यूहन्ना की इंजील में लिखा मैं सबके लिए, मैं दुनिया के लिए हाथ नहीं करता बल्कि उन लोगों के लिए हाथ करता हूं जो लोग तूने मुझे दे रखे। मैं सबके लिए हाथ नहीं करता। अब चेक कर ले हम किस में आते हैं, हम किस में आते हैं? ये वो लोग जो फर्मा बरदार नहीं है वो लोग किस में आते हैं? उसने कहा मैं दुनिया के लिए हाथ नहीं करता बल्कि उन लोगों के लिए जो लोग तूने मुझे दे रखे। तो लोग किधर हाथ कर और तू ऐ बाप उनको मेरे साथ सर बुलंद कर दे। हालेलुया। तू है खुदावंद मेरे साथ उनको भी सर बुलंद कर दे। और उसने सर बुलंद किया। उसने कहा जहां तू है वहां तेरे लोग भी तेरे साथ हो। हालेलुया। एक ही जगह हो,
یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی محبت کا حصہ ہے. کہاں خدا بھی سن اور کہاں ہم، اور اس نے اپنے پاس ہمیں رکھنے کے لیے وعدہ کیا. ہاللیلویا. اور پھر اس کے بعد آخری ایک چیز کو پڑھیں گے. لکھا ہے اور وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے. ہاللیلویا. آج میرے اور آپ کا وقار بھی یہی ہے. خداوند میں ہوتے ہوئے میرے اور آپ کا وقار بھی یہی ہے، یہی رتبہ ہے. اس نے کہا تم مجھ میں رہ کر مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. یہ ہے وقار میرے اور آپ کا. یسوع نے وہی وقار جو اس کا ہے، وہی وقار مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے، بشرطے میں اور آپ اس کے فرما بردار ہو جائیں. خدا مجھے آپ کو